پاکستان اور تاجکستان دہشت گردی سے متاثر ہیں۔ پاکستان کو دہشت گردی کے عناصر کا طویل عرصے سے سامنا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بڑی قربانیاں دی۔ 2017-18 میں ہم دہشت گردی کا ملک میں خاتمہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بدقسمتی سے دہشت گردی کا عناصر دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ چاہتے ہیں پاکستان اور تاجکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں۔ امن کے بغیر خطے میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ تاجکستان کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سمجھوتوں پر دستخط سے تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ زراعت، صحت، تعلیم، سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے کام کریں گے۔ چاہتے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ریل اور روڈ نیٹ ورک مربوط ہو۔ تجارتی حجم میں اضافے کے لیے سالانہ بنیادوں پر اہداف کا تعین کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجک صدر کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم کا دورہ تاجکستان، تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات، دو طرفہ تعاون کے وسیع تر امور پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو، تجارت، معیشت، سرمایہ کاری، روابط، ثقافت، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، دفاع کے شعبے میں تعاون پر غور، دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا ادا، دونوں رہنماؤں کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے پر دستخط۔ قصر ملت پہنچنے پر تاجک صدر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ وزیر اعظم کا دوشنبے میں قصر نوروز کا دورہ، تاجک صدر نے شہباز شریف کو قصر نوروز محل کا دورہ کرایا۔ وزیر اعظم کی تاجک فن تعمیر کی تعریف۔ پاکستان کو ایک بار آئین کے راستے پر چلنے دیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں۔ ہر فیصلے نے آئین کو فالو کیا۔ کچھ ججز دانا ہوں گے، میں اتنا دانا نہیں۔ عدالت انصاف کے تقاضوں کا رہی آئین و قانون کا اطلاع کرتی ہے۔ نظریہ ضروریات کے تمام فیصلوں میں انصاف کے تقاضوں کا ہی ذکر ہے۔ جب کچھ ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف کی اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے۔ کسی جج سے بدنیتی منسوب نہیں کر رہا۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس۔ جسٹس عطن منالہ نے ریمارکس کیے کہ عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزیوں کی توثیق کر دے۔ کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ ایک آئینی ادارے نے غیر آئینی تشریح کی اور سپریم کورٹ توثیق کرے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم نظریہ ضروریات کو دوبارہ زندہ کر دیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کوئی پٹواری کی زمین کے تنازع کا کیس نہیں جو صرف اپیل تک محدود رہے۔ مکمل انصاف کا اختیار اور کہاں استعمال کرنا ہے جب عدالت پوری تصویر ہی نہ دیکھ سکے؟ کیا عدالت آنکھیں بند کر لے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس کیے کہ کئی سیاسی جماعتوں کو بونس میں مخصوص نشستیں ملی۔ ساری دنیا میں کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یہ کس قسم کے انتخابات ہوئے تھے، کس طرح سے دھاندلی کا ایک عالمی ریکارڈ بنایا گیا۔ جب تک پارلیمان میں وہ لوگ نہیں آئیں گے جن کو کہ پاکستان کے عوام نے بھیجا ہے، یہ وقت جس میں کہ پاکستان میں ہر طرح کا بحران ہے، جو کہ بنیادی طور پہ جنم لیا ہے سیاسی عدم استحکام کو، اور اس پہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ اس کیس کو بہت زیادہ لمبا کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں تنقید ہو رہی ہے یہ کیسے انتخابات ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا۔ پارلیمنٹ میں عوام کے منتخب نمائندے آئیں گے تو بہتری ہوگی۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان میں بحران ہے، ہمیں تفویش ہے کہ اس کو کھینچا جا رہا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو۔ الیکشن کمیشن کا امتیازی سلوک واضح نظر آتا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے رویے پر نظر ثانی کرے۔ کمل شوزب کا مطالبہ انتخابات بغیر کسی مداخلت کے صاف شفاف ہونے چاہیے۔ کوئی بھی ادارہ انتخابات میں مداخلت کرے گا تو الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے صاف شفاف انتخابات کے لیے میکنزم ہونا چاہیے۔ اسد کیسر کی میڈیا ٹاک۔ کوئی بھی ادارہ جو ہے نا اس میں انفلوئنس کرے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔
بالکل ہم کہتے ہیں کہ ملک میں ہمیشہ کے لیے جو ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشن کا ایک میکینزم ہونا چاہیے تاکہ ملک کی جب انتخابات ہو تو اس کے ذریعے استحکام آئے کہ نہ کہ عدم استحکام. پی ٹی آئی کے JUIF سے اتحاد کے مجوزہ نکات سامنے آ گئے. آپریشن عزم استحکام سے متعلق مشترکہ حکمت عملی. عدلیہ میں مداخلت روکنے کی تحریک مجوزہ نکات میں شامل. انتخابات میں دھاندلی اور مستقبل میں دھاندلی کی روک تھام کے اقدامات بھی مجوزہ TORs میں شامل. JUIF سے اتحاد کے لیے TORs کی باقاعدہ منظوری بانی PTI دیں گے. PTI اور JUIF کے اتحاد سے متعلق کمیٹی کے پہلے اجلاس کے بعد اسد کیسر کی گفتگو. جسٹس بابر ستار توہین عدالت کیس میں سماعت. جسٹس بابر ستار کے خلاف ہیش ٹیگز میں ملوث اکاؤنٹس کی تفصیل عدالت میں پیش کیا. اکاؤنٹس وہ ہیں جنہوں نے مہم شروع کی. عدالت کے استفسار. مختلف ہیش ٹیگ چلانے سے 5 اکاؤنٹس کی شناخت ہوئی ہے. آزاد کشمیر کے شہری یاسین کے اکاؤنٹ سے ہیش ٹیگ شروع ہوا. FIA کا جواب. یہ نیرم ویلی میں بیٹھا ہے. جسٹس بابر ستار پر اس کا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حیران کن ہے. عدالت کا مکالمہ. کراچی کے فضان نفی نے ایک ہیش ٹیگ شروع کیا. اس نے جواب دیا میں بیرون ملک ہوں. FIA کا بیان. فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب پر 45 اکاؤنٹس نے مہم چلائی. تصدیق شدہ اکاؤنٹس کے ڈیٹا اور یوزر کی معلومات عدالت میں پیش. اسلام آباد ہائی کورٹ کی FIA کے امریکی ایمبیسی سے رابطے کی ہدایت. عدالت نے کیس کی سماعت گرمیوں میں چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی. جسٹس بابر ستار اور فیملی کا ذاتی ڈیٹا کس نے لیک کیا؟ رجسٹرار ہائی کورٹ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے چیف لیگل آفیسر کو خط. ایکس سے پاکستانی تحقیقاتی اداروں کو متعلقہ معلومات فراہم کرنے کی درخواست. ایکس اگر نمائندہ بھیجتا ہے تو قابل تعریف عمل ہے. ایکس ڈیٹا لیک کرنے والوں کے اکاؤنٹ کی شناخت میں معاونت کرے. اقوام متحدہ انسانی حقوق کے ورکنگ گروپ نے بانی PTI کی گرفتاری کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا. بانی PTI اور ان کے دیگر ساتھیوں کی فوری رہائی ہونی چاہیے. نظر بندی اور حراست کا کوئی جواز نہیں. بانی PTI کی حراست غیر قانونی ہے. انہیں سیاسی میدان سے آؤٹ کرنے کے لیے نااہل کیا گیا. بانی PTI کی حراست پاکستان کا اندرونی معاملہ نہیں رہا. اس معاملے کو عالمی انسانی حقوق کے قوانین کے مطابق دیکھا جائے. الیکشن کے موقع پر بھی دھاندلی کی گئی. کئی نشستیں ان سے چھینی گئی ہیں. جنیوا سے متعلق تعلق رکھنے والا انسانی حقوق ورکنگ گروپ کا بیان. آپ ہوتے کون ہو آپ ایسی بات کرنے والے پاکستان کے خلاف؟ انہی کے ایک پارٹی کے صاحب نے UN ورکنگ گروپ میں ایک لیٹر بھیجا. آج آپ کا ایک کرندہ اٹھتا ہے وہ امریکہ بیٹھ کے ٹویٹ کرتا ہے. آپ جناح ہاؤس کے جو جلاؤ میں آپ لوگوں نے جو کیا آپ اس کی معافی مانگیں. آپ کی کوئی لیڈرشپ معافی مانگے. آپ پاکستان کے لوگوں کو بچوں کو گمراہ نہ کرو. آپ خود اپنے گریبان میں تو جھانکیں کہ آپ نے کیا 4 سال اس ملک کے ساتھ. PTI کے ایک رکن نے UN ورکنگ گروپ میں خط بھیجا. PTI نے 2016 میں لندن جا کر PR فرم کی خدمات حاصل کی تھی. اس PR فرم سے زلفی بخاری نے متعارف کروایا تھا. اسی زلفی بخاری نے ہی UN ورکنگ گروپ کو پاکستان کے خلاف خط لکھا تھا. تحریک انصاف نے پاکستان کے خلاف سازش کی. آپ دعویٰ کرتے ہیں محب وطن ہے لیکن آپ ملک دشمن ہیں. آپ کا مقصد ہے ملک سے میں آگ پھینکیں. آپ چاہتے ہیں کہ ادارے آپس میں لڑیں اور چودھری PTI پر برس پڑے. ایک کارندہ امریکہ سے ٹویٹ، دوسرا لندن سے خط لکھتا ہے. مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے وہ اکاؤنٹ کون چلاتا ہے. پہلے سائفر کی بات کی پھر وہاں جا کر فرم کی خدمات حاصل کی. اپنے گریبان میں جھانکے آپ نے 4 سال دور حکومت میں کیا کیا. PTI نوجوانوں کو گمراہ نہ کریں. فراخ گوگی ان کی فرنٹ مین تھی. جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد. جسٹیشل کمیشن نے جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی متفقہ منظوری دے دی. جسٹس شفیع صدیقی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نامزد. جوڈیشل کمیشن نے جسٹس شفیع صدیقی کو متفقہ طور پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعینات کرنے کی سفارش کر دی. جوڈیشل کمیشن نے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو حتمی منظوری کے لیے بھیجوا دیا. جسٹس عالیہ نیلم نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے 1995 میں قانون کی ڈگری حاصل کی. 1996 میں بطور وکیل رجسٹرڈ ہوئی. 1998 میں ہائی کورٹ، 2008 میں سپریم کورٹ کی وکیل بنی. جسٹس عالیہ نیلم نے ویڈیو لنک پر شواہد ریکارڈ کرنے کے SOPs بھی جاری کیے. جسٹس شفیع صدیقی نے 1992 میں وکالت کا آغاز کیا. 1994 میں ہائی کورٹ، 2008 میں سپریم کورٹ کے وکیل بنے.
जस्टिस शफी सिद्दीकी का 2012 में सिंध हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जस्टिस तकर्रर हुआ। 2013 में मुस्तकिल जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को अवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर-ए-आला पंजाब पर पुराज़्म मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। तहसील में इन्फोर्समेंट ऑफिसर समेत 40 एहलकार अशिया सख्त के नर की मॉनिटरिंग और कार्रवाई करेंगे। वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग। चेयरमैन पीएससी के तकर्री के मामले में अहम पेशरफ। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए हुकूमत का अपोजिशन से रब्ता। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अपोजिशन से 4 नाम मांग लिए। सीनियर और तजुर्बाकार लोगों के नाम दिए जाएं। भेजे गए नामों से भी चेयरमैन पीएससी का तकर्रुर किया जाएगा। खत का मतन। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के दलाइल रेफरेंस में मुजमुई तौर पर 27 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। हर सूरत 8 जुलाई तक इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों का केस खत्म करना है। एक दिन निकाह हुआ, दूसरे दिन खार मोनिका को पता चल गया लेकिन वो खामोश रहे। सेशन जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। सिंध कमीना में तोसी 10 मुआवनीन खुसूसी का तकर्रुर। नोटिफिकेशन जारी। लालचंद, सरफराज राजड़, कासिम नवीद, वकार मेहदी शामिल। राज वीर सिंह, मंसूर शाहानी, उस्मान गनी, जुनेद बुलंद का भी बतौर मुआवनीन खुसूसी तकर्रुर। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत के मज़ीद 6 तर्जमान मुकर्रर कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जुलाई को इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मुंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी और हब्स का राज। बलोचिस्तान और अंदरून सिंध सूरज सबाने ज़ेबर सिब्बी में 48, दिलबदीन में 47, जैकबाबाद में पारा 46 को छू गया। दादो में 45, रोहड़ी में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात की रवा हफ्ते मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं आज से बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। आइंदा 3 से 4 रोज़ में कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी बारिशें होंगी। 4 से 7 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेमरा का नोटिफिकेशन का लदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। ओपन दुनिया का ज़माना है, जो कुछ हो रहा है अवाम को जानने दे। अगर कोई गलत करता है तो पेमरा उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अदालत जब दस्तखत शुदा फैसला कर दे तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। मैं तो कहता हूँ कि 99.99% रिपोर्टिंग दुरुस्त होती है। 0.1% इंसानी गलती हो सकती है। जज पर नहीं बल्कि उसके फैसले पर तनकीद की जाए। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की कामयाबी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत। मरीम नवाज़ की इलेक्शन अपील को नाकाबिल समाअत करार देने की सजा जवाब ट्रिब्यूनल के रूबरू जमा करा दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की फॉर्म 45 का असल रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होंगे। दीगर हल्के के उम्मीदवारों के पास भी वही फॉर्म होगा। फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं हुए? जस्टिस अनवार हुसैन के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी।